أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 74 تک آپ پڑھیں گے. سب سے پہلے ان آیات کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ خلاصہ آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک اس میں جو بیان کی گئی ہیں باتیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. آیت نمبر 66 سے 70 میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے کہ اپنے علم پر فخر نہ کیا جائے بلکہ علم پر عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ طلب علم کے لیے حصول علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا چوتھے نمبر پر بات کہ حصول علم حاصل کرنا یہ آخری دم تک آپ کا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بڑی عمر ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اپنے اساتذہ اور اپنے مربیین کے سامنے طلب علم کی درخواست کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ مجھے وہ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، بڑے باادب طریقے سے. اور اسی طرح استاد کا ادب کے حوالے سے بھی بات بیان کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ادب کیا. اور پھر استاذ محترم اپنے شاگرد سے ایسی شرطیں بھی اس کو سنا دے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. شرائط بھی معلم استاد اپنے شاگرد پر وارد کر سکتا ہے. جس طرح آپ نے کو فرمایا گیا آپ نے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا. تو اس کے اندر کافی ساری باتیں ہیں جو ان آیات سے ہمیں وہ مل رہی ہیں. فرمایا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک. اس نے کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں تیرے پیچھے چلوں؟ اتبعک کیا میں تیرے پیچھے چلوں؟ الا اس شرط پر ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس سے کچھ بھلے ہی مجھے سکھا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں الا اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلے ہی تو مجھے سکھا دے. تو آگے خضر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا حضرت خضر علیہ السلام نے انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. یعنی میں نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں، آگے پڑھیں گے آپ. انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، ایک دیوار کو کھڑا کیا، وہ آگے ساری چیزیں آ رہی ہیں، کشتی کو توڑ دیا. پھر اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوالات کی، یہ آپ نے کام کیوں کیا، وہ ساری باتیں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، میں کام کروں گا تو مجھے ٹوکے گا. وہ پتہ تھا. کہا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا،
اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم نہیں پایا، یعنی تو اس بات پر کیسے صبر کر سکے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا، یا جس پر تو نے خبر نہیں پائی، لم تحط بہ خبرا، جسے تو نے پوری طرح علم نہیں لیا، علم میں جس کو تو نے نہیں لیا، یعنی جس پر تجھے خبر نہیں ہے اس پر تو کیسے صبر کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ میرے پیچھے چلے ہیں فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، جو کروں جس طرح کروں آپ نے کچھ نہیں پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ میں نے جو کام کرنا ہے آپ نے کوئی مجھ سے سوالات و جوابات کوئی بات آپ نے مجھ سے نہیں کرنی۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، انطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا راکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا تو اس نے اسے پھاڑ دیا، خرقہ جس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے۔ اخرقتها، تو نے اس کو اس لیے پھاڑ دیا، لتغرق اهلها، تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کر دے۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو نے ایک بہت بڑے کام کو آیا، تو ایک بہت بڑے کام کو آیا، یعنی آپ نے ایسا کام بہت بڑا کام کر دیا۔ انہوں نے ہمیں بلا معاوضہ سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، پھاڑ دیا، تو بے شک تو لایا ہے ایک بھاری چیز، یا تو آیا ہے بہت بڑے کام کو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ آگے پھر وہ کیا فرماتے ہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ کلیم، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اب اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبروں سے بھی بھول کا صادر ہو جانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے، اب ان سے بھی بھول ہو گئی۔ استاد نے کہا تھا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پھر استاد کے کام پر یہ باتیں کر دیں، تو معلوم ہوا کہ اولو العزم پیغمبروں سے بھی بھول کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی جو ہے خبر گیری بھی کر سکتا ہے۔ جب شاگرد بھول کرے، سستی کرے یا کوئی معاملہ، تو استاد بھی اپنے شاگرد کی سرزنش اور تھوڑا سا ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ آگے سنو، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھے اس چیز پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، جو چیز میں بھول گیا اے استاد محترم اس پر میری پکڑ، مجھ پر سختی نہ کرو۔ ولا ترہق،
من امری عسرا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسائیں۔ آگے فان طلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، جب وہ ایک لڑکے کو ملے تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے ایک پاک جان کو بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا۔ تو نے ایک پاک جان کو، زکیہ کا معنی پاک جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا۔ اس نے نہ کوئی قتل کیا تھا، نہ اس کو کسی کے بدلے میں ایسے آپ نے کسی غلام نوجوان کو قتل کر دیا۔ تو نے ایک پاک جان کو بغیر کسی قصاص کے مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق تو ایک بہت برے کام کو آیا۔ دوسرا معنی کہ تو نے بڑی بری چیز کو لایا، یعنی کشتی سے کو تو نے توڑ دیا، پھر اس کے بعد ایک نوجوان لڑکے کو تو نے قتل کر دیا، بہت برے کام کو آیا۔ لقد جئت شیئا نکرا۔ اب ان آیات میں، یہ آیت نمبر 71 تا 73 میں آپ نے پڑھا اولو العزم پیغمبروں سے بھی بھول کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب شاگرد سے غلطی ہو جائے، استاد معقول عذر سن کے اس کو چھوڑ دے۔ اب آخری آیت نمبر 74 کے اندر کہ جو آپ نے قتل کیا تھا، یہ نوجوان کافر تھا، غیر مسلم تھا، اور اس کے ماں باپ مومن تھے۔ اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، وہ جو لڑکا تھا غلام، آگے دیکھو، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے ماں باپ مومن تھے۔ یہ نوجوان لڑکا کافر تھا۔ ایک کافر لڑکے کو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے قتل کیا تو اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں بنتا۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اب یہاں غلام کا لفظ بولا گیا ہے، تو غلام کا لفظ چھوٹی عمر کے لڑکے پر بھی بولا جاتا ہے اور بڑی عمر کے آدمی پر بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث معراج ہے، اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاذ الغلام، اللہ کے نبی کے لیے حاذ الغلام کا لفظ بولا۔ یہ غلام، یہ نوجوان جو ہے، آیا مجھ سے بعد میں تھا، لیکن اللہ نے اس کو درجہ مجھ سے زیادہ دیا ہے۔ اور سواری کے اوپر جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یا غلام، احفظ اللہ یحفظ کا، تجدہ تجاہ کا۔ وہ حدیث ہے، وہاں بھی بڑی عمر کے تھے، نوجوان کو بچے نہیں تھے، اس کے لیے بھی غلام کا لفظ بولا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ایک کافر اور ایک غیر مسلم نوجوان کو قتل کیا تھا، اور وہ قتل بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ چلو جی، دیکھو ان کو، یہ ان سیگوں کا جو لم تحط، اتبعت، ان سیگوں کو بھی لکھ لو۔ سب سے پہلا سیگا لم تحط، فعل نفی بلند، فعل نفی جہت بلند معلوم، واحد مذکر حاضر کا سیگا باب افعال، اور اجوف واوی ہے جس کا مادہ ہے حا و طا، حاوت، اجوف واوی۔ اجوف تو جانتے ہیں آپ کہ جب حرف علت درمیان میں واو ہو تو اجوف واوی، اور جب یا ہو تو اجوف یائی۔ تو لم تحط یہ جہد بلم کا سیگا ہے مضارع معلوم کا۔ اس کے بعد آسی، ولا آسی لک منہ، یہ آسی جو ہے یہ مضارع منفی معلوم ہے، واحد متکلم، باب ضرب یضرب، عصا یعصی، عین صاد یا اس کا مادہ ہے، عین صاد یا ناقے سے یائی۔ اس طرح اتبعتا یہ ماضی معلوم ہے، واحد مذکر حاضر ہے، باب افتعال ہے۔ اتبع یتبع اتباعا، اکتساب مصدر جو ہے۔ اس کے بعد اگلا سیگا جئتا، جاء یجیء، جاء جاء جاؤ جاء جاتا جئنا، جئتا، جئتا یہ سیگا واحد مذکر مخاطب ہے، فعل ماضی معلوم ہے، سیگا واحد مذکر حاضر ہے، فعل ماضی معلوم ہے، باب ضرب یضرب، جاء یجیء۔
تو جیتا واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس کے بعد نسیتا، ناسیہ، با یہ صیغہ واحد مذکر، نسیت واحد متکلم کا صیغہ ہے. فعل ماضی معلوم ہے. باب سامع یسمع سے نون سین یا ناسیہ، ہفت اقسام سے ناقے سے یائی، ہفت اقسام سے ناقے سے یائی، شش اقسام سے ثلاثی مجرد، مادہ نون سین یا اس کا مادہ ہے. اس کے بعد اگلا صیغہ دیکھیں ولا ترہکنی. ترہکنی جو صیغہ فعل نہیں حاضر معلوم کا، فعل نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے. باب افعال ہے، باب افعال، ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے. راہ